ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں شاہین کی پرواز۔ میں ہوں پاکستان اور میرے ساتھ موجود ہیں تمام پاکستانی۔ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے مفتی اعجاز صاحب نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے ہیں مفتی صاحب؟ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک خیریت ٹھاک سے ہیں؟ ہیں۔ مفتی صاحب، یہ جو حسد ہے، اس حسد کے بارے میں جو تھوڑی سی میری نالج ہے، میں کم عقل انسان ہوں، تھوڑا سا میں اپنی نالج آپ سے شیئر کروں، پھر میں آپ سے سنوں گا۔ حسد ایک ایسی چیز ہے جو سپوز میرے ہاتھ میں اگر 100 چنے ہیں اور میں ایک ایک چنا سب کو دے رہا ہوں، ایک ایک چنا سب کو بانٹ رہا ہوں، اور سامنے سے مجھ سے وہ کہتا ہے یار آپ ایک ایک چنا دے رہے ہو تو آپ اللہ کی انصاف کی طرح چنے بانٹو نا، جیسے اللہ دیتا ہے۔ اچھا بھائی ایسا کر لیتے ہیں، تو جب اللہ دیتا ہے تو مٹھی لی، کسی کو 2 دیے، کسی کو 4 دیے، کسی کو 6 دیے، کسی کو 7 دیے، کسی کو 8 دیے، کسی کو 20 دیے، تو 20 لوگوں میں وہ چنے ختم ہو گئے اور 80 لوگ بچ گئے اس میں۔ تو حسد جو ہے وہ اللہ جس کو دل چاہے جتنا دے، اللہ کی رضا میں انٹرفیئر کرنے کو میری رائے یہ ہے کہ حسد کہتے ہیں۔ اللہ نے اگر کسی کو بہت زیادہ نوازا ہے تو اس میں بھی اس کی مصلحت ہے، اللہ نے اگر کسی کو کم دیا ہے تو اس میں بھی اس کی مصلحت ہے، اللہ نے کسی کو بہت زیادہ دیا تو اس میں بھی اللہ کی مصلحت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری رائے جو ہے، اگر اس میں کوئی غلطی ہو گئی تو میں آن ایئر معافی بھی مانگتا ہوں، کہ اللہ کی رضا میں انٹرفیئر کرنے کو حسد کہتے ہیں۔ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حسد جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں اپنی تفشی کے لیے، تو گفتگو تھوڑی 1 منٹ زیادہ ہو سکتی ہے، جی بالکل اس لیے کہ حسد جو ہے نا، حسد یہ تقریباً ایک باطنی بیماری ہے، ٹھیک ہے؟ یہ حسد انسان کے اندر باطنی بیماری ہے، اور اس بیماری کا جو علاج ہے وہ اللہ کریم نے قرآن پاک میں ہی رکھا ہے، اس باطنی بیماری کا علاج۔ اب حسد کی جگہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں رقص کرنا چاہیے، اس کے اوپر خوش ہونا چاہیے۔ ماشاء اللہ، سبحان اب حسد ہے کیا؟ اللہ نے آپ کو یہاں عزت سے نوازا ہے، مال سے نوازا ہے، دولت سے نوازا ہے، اور حسد کرنا 2 جگہ پہ جائز بھی ہے۔ ایک وہاں جہاں آپ سخاوت کر رہے ہیں، آپ وہاں حسد کریں کہ میں اس سے زیادہ سخی بنوں، سبحان اللہ، میں اس سے زیادہ سخاوت کروں، یہاں پہ جائز ہے۔ ایک علم میں اگر کوئی شخص علم پڑھتا ہے تو وہ اگر کسی بانٹتا نہیں ہے تو وہ بھی حاسدین میں شمار ہے، کہ اس کے پاس علم ہے وہ بانٹتا نہیں، وہ حاسد ہے۔ جس کے پاس مال ہے وہ بانٹتا نہیں، وہ بھی حاسد ہے۔ السخی حبیب اللہ، اب جو بانٹ رہا ہے وہ اللہ کا دوست ہے، سبحان اللہ۔ اب دیکھنے والا جو حسد کرتا ہے نا، کہ حسد کا مطلب ہے کہ اس سے مال چھین جائے اور مجھے مل جائے، اس چیز کا نام حسد ہے، اور یہ باطنی بیماری ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بہت ساری چیزیں اس طرح کی ممکن ہے کہ ہم ایک تو ماشاءاللہ کہنا بہت کم ہو گیا، بہت کم ہو گیا۔ آپ کسی دیکھیں، کوئی اچھی گاڑی لے لے، کوئی اچھا مکان لے لے، اللہ اوپر اس نے مکان لے لیا، اس نے گاڑی لے لی، لیکن ماشاءاللہ کا جملہ استعمال کرنا بھول جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ کہنا چاہیے۔ دیکھیں اللہ کریم نے کہ واضح پیغامات ہیں حضور کی طرف سے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ اب دیکھیں نا، ایک گاڑی آتی ہے، پھر دوسری آتی ہے، پھر تیسری آتی ہے، ایک بنگلے سے 2 3 4، اگر وہ شکر نہیں کرے گا تو اللہ کریم اس کو کبھی بھی زیادہ نہیں دے گا۔ اس کا مقصد ہے جس کو اللہ زیادہ دے رہا ہے نا، تو وہ شاکر ہے اس کا، اور شاکر وہی ہے جو اس کے اندر سے وہ حصہ نکالتا ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ بے شک ایک حصہ اللہ نے مال کے اندر مقرر کر دیا ہے کہ یہ آپ نے نکالنا ہے، جس کو ہم جو ہے صدقہ کہہ دیتے ہیں، صدقہ ہے، اور صدقہ واجبہ وہ ہے جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ مال کو پاک کرتا ہے۔ اور حاسد کی تو مومن حسد اور جو ہے ایمان ایک دل کے اندر نہیں رہ سکتے، یا تو ایمان رہتا ہے یا حسد رہتا ہے۔ اللہ اکبر، یا تو ایمان رہتا ہے یا حسد رہتا ہے۔ مولانا صاحب یہیں سے کنٹینیو کریں گے، کالر ہمارے پاس ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کال ڈراپ ہو گئی جی مولانا صاحب۔ ایمان اور حسد ایک جگہ نہیں رہتے۔ یہ حسد ایسے کھاتا ہے اعمال کو، جیسے آپ لکڑی تو آج کل نہیں جلاتے، لیکن کوئی چیز بھی جلائے نا تو آگ اس کو کھا جاتی ہے۔ یہ آپ کے حج کے اعمال ہیں، صدقے کے اعمال ہیں، جو بھی نیک اعمال ہیں، آپ نے کتنے بھی بڑے عمل کیے، اگر آپ حاسد ہیں نا
تو یہ آپ کے عمل جو ہے کھا جائے گی بالکل اور صحیح آپ تنے تنہا کھڑے ہوں گے. جس کے پاس کوئی عمل ہی نہیں ہوگا، آپ کو میں نے تو اتنی نمازیں پڑھی، حج کیے، عمرے کیے، اتنے لوگوں کی شادیاں کروائیں، یہ کی، لیکن آپ اندر سے حاسد ہیں، تو یہ عمل آپ کے وہ حسد کھا جائے گی. تو اس حسد کو جب آپ ختم کریں گے پھر آپ کے اندر ایمان آئے گا اور شکر آئے گا. شکر سبحان یہ ہوگا اللہ، کہ سبحان آپ اللہ. جو ہے سخی ہوں گے، اور حسد جو ہے یہ پھر آپ کے اندر سے نکل جائے گا. مالک اس کو بھی دیا ہے، شکر ہے، شکر الحمدللہ. سبحان اللہ، سبحان ماشاء اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ مزید دے اس کو. سبحان پھر اللہ. یہی ہے کہ اگر آپ یہ تھوڑی سی چیز ہے نا آپ کے پاس، جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے پاس تو کپڑے ہی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا. کچھ بھی نہیں تھا. آپ جیسے ہی بڑھتے گئے اللہ تعالیٰ آپ کو سب کچھ دیتا گیا. تو لئن شکرتم لازیدنکم. تو حاسدین پہلے سب سے پہلے حسد کو نکالے، ورنہ قیامت کے دن ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ اکبر. ہم خالی ہاتھ ہوں گے. اللہ اکبر. اور جو دوسری بات تھی، اگر وہ بھی میں آپ ساتھ شیئر کر دوں، نظر. جی. نظر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نظر جو ہے نا یہ اونٹ کو ہانڈی میں اور انسان کو قبر میں اتار دیتی ہے. بے شک. اور اس کے ہر دور کے اندر جو ہے مختلف طریقے رہے ہیں اتارنے کے، کہ نظر کیسے اتاری جاتی ہے. ہر مذہب کے اندر رہے ہیں، کوئی یہ نہیں. آج کل دیکھتے ہیں نا کہ سوشل میڈیا کا دور ہے کہ یہاں فلاں مذہب کے یہ چیزیں شروع سے ہی آتی ہوئی آ رہی ہیں. اور اس کے لیے مفسرین نے جو ہے 2 صورتیں ایسی منتخب کی ہیں، قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق. یہ پڑھ کر آپ پھونک ماریں، اپنے اوپر پھونک ماریں اور جھاڑیں. اور عاملین جو بیٹھے ہوتے ہیں نا، جو نظر اتارنے والے، جن کو بابا کہتے ہیں 2 نمبر، یہ وہ سب کچھ، لیکن ان میں اور ہمارے پڑھنے میں فرق ہے تھوڑا سا. جو میں کیونکہ میں جب جس پہ ٹاپک پہ بات کرتا ہوں نا، اس کے اچھے کو بھی پڑھتا ہوں، برے کو بھی پڑھتا ہوں. یہ میرے اندر ایک چیز ہے، اچھی سمجھیں یا بری سمجھیں. ہمارے اور ان کے اندر پڑھنے میں صرف اتنا فرق ہے کہ وہ جس لفظ کے سے انہیں فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے، جیسے قل اعوذ برب الناس، اس ناس کو 3 مرتبہ وہ دہرائیں گے تو وہ چیز اس کے عمل میں آئے گی اور اس سے وہ نظر اتار دے گا. آپ 10 بار اتارے نہیں اترے گی، لیکن وہ اتار سکتا ہے. یہ بات تو آپ نے کل نہیں بتائی جب میں نے آپ سے آف دی ریکارڈ پوچھا، اور میں تو اپنے اوپر دم کر کے ایسے ہی آ گیا. جی بتائیے. تو یہ چیزیں نہیں شیئر کرتے. ان کے پاس کیا ہے؟ بظاہر تو وہ نماز ہی نہیں پڑھتے، کوئی اچھا عمل ہی نہیں کرتے، تو پھر بھی وہ بھاوے بننے پر تو کام دڑا دڑ ہو رہے ہیں. لیکن ان کے پاس یہ چیز ہوتی ہے. آپ اس کو کہیں کہ آپ جیسے ہم تلاوت کرتے ہیں پوری سورت پڑھیں، 2 بار پڑھیں، 3 بار پڑھیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن یہ عملیات کا ایک ٹک ہے، جس کو یہ آ گیا ہے نا وہ بڑا بابا ہے، اور کئی مسائل ایسے حل ہو جاتے ہیں. اس میں اکثر شیطان کی مداخلت ہوتی ہے. شیطان مداخلت کرتے ہیں انسان کے ساتھ. کبھی ایسے نا کہ جیسے کان میں درد ہو گیا ہے، اب کاہن کے پاس جائیں گے تو اس کے پاس بھی ایک عمل ہوگا، وہ اسے پھونکے گا، شیطان چھوڑ دے گا، اس کو آرام آ جائے گا. تو ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر یقین رکھنا چاہیے، اور ہمیں ہر وقت ایک ایسا عمل جو ہے اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے کہ جس کو سکوٹی کے طور پہ ہم استعمال کریں، کہ ہمیں اگر کوئی تکلیف ہے اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے. کوئی مشکل کام آ گیا، کوئی کام نہیں ہو رہا، رشتے کے اندر رکاوٹیں آ گئی، بندش آ گئی، ہماری زندگی کے اندر ایک ایسا عمل ہونا چاہیے جس کی وجہ سے ہم اس کو صاف کر دیں. ایک بہترین عمل جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ سورت فاتحہ کے جو ہیں 7 نام ہیں، شافیہ، وافیہ، کافیہ، شفا. اس کے اندر اللہ کریم نے ہر چیز کو رکھا ہے. اب اس کا جب آپ ترجمہ دیکھیں گے نا، اور ہر ترجمے کے اوپر آپ کی کہاں ضرورت پوری ہو رہی ہے، آپ ایسا کریں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اوپر تکرار کریں، اپنا تعلق رب سے جوڑیں، پھر آپ دیکھیں آپ کا کام نہیں ہوتا. تو یہ بجائے پیسے لینے کے، لوگوں کو لوٹنے کے، یہ چیزیں کرنے کے، میں تو کہتا ہوں کہ لوگوں کو یہ چیزیں پرووائڈ کرنی چاہیے کہ لوگ خود بنے اپنے آپ. اور جس کے جو اپنا ایک پابندی رکھیں کہ ہم نے دن میں جو ہے اس کو کسی بھی ایک نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھنا ہے، 7 مرتبہ پڑھنا ہے. یہ ایک اور الگ چیز ہے، یہ پھر اس سے آگے کا سبق ہے. انشاءاللہ اس سے آگے کے ہم اگلے پروگراموں میں آپ سے ضرور پوچھیں گے انشاءاللہ. مفتی صاحب، اچھا بیٹا یہ بتاؤ کھانے میں اچھا کیا بناتی ہو؟
کھانے میں الحمدللہ سے سب کچھ ہی بنا لیتی ہوں. تھوڑی بہت مطلب مدر ہیلپ کرتی رہتی ہیں کہ بھائی اس میں یہ ڈل جاؤ, اس میں یہ ڈالنا ہے, اس کو اس طرح کرنا ہے, پھر وہ بن جاتا ہے کھانا اس طرح. تو کیا پلاؤ اچھا بناتی ہو؟ قورمہ, بھنڈی, بریانی, پلاؤ کیا؟ بنانا آتا ہے, دال چاول بنانی آتی ہے, کڑھائی بنانی آتی ہے, چٹنیاں بنانی آتی ہیں. اچھا ماشاء اللہ. تو ہماری ٹیم کو کب دعوت دے رہی ہو آپ؟ انشاءاللہ بہت جلد. انشاءاللہ ضرور آئیں گے آپ کے یہاں ضرور کھانے کے لیے. انشاءاللہ. اچھا ریحان بھائی, میں آپ